زمانہ چھوٹ جائے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، سوشل میڈیا کے ناظرین، مدنی چینل کے ناظرین، اللہ کریم کا جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ رب کریم نے آج استقبال ماہ رمضان کے اس عظیم الشان اجتماع میں اور اس مسجد کے گویا ایک افتتاح کے اجتماع میں ہمیں یہاں جمع ہونے کی سعادت بخشی ہے۔ ہم رب کریم سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ کریم ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں آنے والے مہینے کی خوب برکتیں عطا فرمائے۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس کا مضمون ہے کہ بے شک بروز قیامت تم میں سے میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر سب سے زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ اچھا، قیامت کے دن نبی پاک علیہ السلام کے سب سے زیادہ قریب ہونے کا مطلب سمجھتے ہیں کہ روز قیامت وہ کون سی ہستی ہے جنہوں نے ہمارے کام آنا ہے، وہ کون سی ہستی ہے جنہوں نے شفاعت کرنی ہے، وہ کون ہیں جنہوں نے پیاسوں کو پانی پلانا ہے، جنہوں نے پل صراط سے پار لگانا ہے۔ امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت یہ سارا سینیریو سمجھاتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں، سلم سلم کی ڈھارس سے پل سے پار چلاتے یہ ہیں۔ اعمال کھلیں گے نا تو رنگے بے رنگوں کا پردہ دامن ڈھک کے چھپاتے یہ ہیں۔ ماں بھی نہیں پوچھے گی مگر ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ آ کہہ کے بلاتے یہ ہیں۔ باپ مدد نہیں کرے گا، باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ ہیں۔ یعنی وہ قیامت کا دن جو موسٹ ڈیفیکلٹ ڈے ہے، اس دن مدد کرنے والی، کام آنے والی، شفاعت کرنے والی ایک ہی ذات ہے اور وہ میرے آقا علیہ السلام ہیں۔ تو اگر ہم گناہگار انہی کے قریب ہو گئے ہیں، ان کا قرب مل گیا تو پھر تو کام آسان ہو جائے گا نا۔ تو قرب کیسے ملے گا؟ نبی پاک کے قریب کیسے جائیں گے؟ خود پیارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس نے دنیا میں سب سے زیادہ درود پڑھے ہوں گے وہ اتنا میرے زیادہ قریب ہوگا۔ تو فضول باتوں سے بچتے ہوئے موبائل فون پر گھنٹوں ضائع کر دیتے ہیں، نہ کریں ایسا۔ اب تو مبارک مہینہ آ رہا ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود پاک پڑھا کریں۔ کچھ لوگ ملتے ہیں کہتے ہیں کوئی وظیفہ بتا دیں، کاروبار میں برکت کا وظیفہ بتائیں، پریشانی دور ہو جائے، اولاد مل جائے، نوکری لگ جائے، ترقی ہو جائے۔ بہت سارے پرابلمز ہیں، میں آپ کو تمام پرابلم کا ایک سولوشن بتا دوں۔ وہ ایک شعر بڑا خوبصورت ہے، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود پاک پڑھتے رہیں، آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ آپ کے پرابلمز دور ہو رہے ہیں، آپ کی کلیمٹیز دور ہو رہی ہیں، آپ کی ڈیفیکلٹیز دور ہو رہی ہیں۔ بس درود پاک سے زبان تر رکھیں۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج میرا دل بہت زیادہ خوش ہے۔ مجھے اندازہ نہیں تھا، میں نے اس مسجد کے بارے میں سنا بہت تھا، مگر مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اتنی عالی شان، اتنی خوبصورت
اور اتنی وسیع مسجد کی تعمیر ہو رہی ہے، اور ماشاءاللہ دل سے دعائیں ہیں ہمارے اویس بھائی اور ان کی پوری فیملی کے لیے. مجھے نبی پاک کی وہ حدیث جب میں داخل ہوا تو بار بار کانوں میں جیسے گونج رہی ہے، یاد آ رہی ہے کہ میرے آقا فرماتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، جو اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے. ہم دل کی گہرائیوں سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اس پورے خاندان کو، بچے بچے کو جنت میں اعلیٰ گھر عطا فرما. کیونکہ جو میں دیکھ رہا ہوں، جو خوبصورت ترین بات ہے نا، کہ نارملی اب ایک بدقسمتی ہو گئی ہے، لوگ اللہ کی راہ میں وہ خرچ کرتے ہیں جو ہمارے کام کا نہیں ہوتا، گھٹیا خرچ کرتے ہیں، پھینکنے والی چیزیں اللہ کی راہ میں دیتے ہیں. مگر مسجد بنائی ہے تو ایسے بنائی ہے جیسے اپنا گھر بنایا ہے، اور شاید اپنے گھر سے زیادہ اچھا بنایا. یہ وہ کام ہے جو کرنا چاہیے. اللہ کی راہ میں دینے کی باری آئے نا، اپنی بہترین چیز خرچ کرنی چاہیے. تو اب یہ مسجد نے انشاءاللہ قیامت تک رہنا ہے. ابھی ماشاءاللہ یہاں کی انتظامیہ سے بات ہو رہی تھی کہ مزید یہاں پر مدرسہ، جامعہ اور ہم ایسے انسٹیٹیوٹس بنائیں جو اس پورے محلے، اس پوری سوسائٹی کے لیے، آنے والی نسلوں کے لیے تربیت کا اہتمام ہو. تو سبحان اللہ، گلشن معمار والوں کو مبارک ہو، یہاں کے رہنے والوں کو مبارک ہو. یعنی ایسی مسجدیں تو ہمیں بیرون ملک میں دیکھنے کو ملتی ہیں. میں کئی بار امارات میں جب جاتا تھا یا عرب ممالک میں تو مسجدوں کو دیکھ کر یہ تمنا ہوتی کہ کاش ہمارے یہاں بھی ایسی مسجدیں ہوں کہ مسجد ایسی ہو کہ بندہ اس میں جائے کہ تھوڑا اور بیٹھ جائے، 2 رکعت اور پڑھ لے، یار قرآن کھول کے کچھ تلاوت ہی کر لوں. گھر سے زیادہ مسجد میں مزہ آنے لگے. یہ بڑی آج کل کی فلسفی ہے. دیکھیں جتنے بے حیائی، بدکاری، برائیوں کے اڈے ہیں نا، آپ کو وہاں بڑی سہولتیں ملیں گی تاکہ لوگ آئیں اور جلدی نہ جائیں اور بیٹھیں اور برائی کریں. اور ہمارے یہاں نارملی بدقسمتی سے مسجدیں ایسی بناتے ہیں کہ نہ کہ اس کے لائٹ کا ٹھکانہ ہوتا ہے، نہ جناب واش روم ٹھیک ہوتے ہیں، نہ وضو خانے ٹھیک ہوتے ہیں. تو لوگ پریشان ہو کے جلدی نکلتے ہیں، گرمی ہو رہی ہے باہر نکلو. لیکن مسجد ایسی ہو کہ بندہ کہ یار تھوڑا اور بیٹھ کے عبادت کر لو، کیا سکون مل رہا ہے، کیا راحت مل رہی ہے. تو ماشاءاللہ دل خوش ہو گیا. اور میں ایک بار پھر مبارکباد بھی پیش کروں گا، اور دل سے دعا ہے کہ اللہ جن جن لوگوں نے اس میں، مجھے پتا ہے ایک پوری ٹیم ہے جس نے برسوں کام کیا ہے، یہ کام ہی بتا رہا ہے کہ اٹس ٹیک لانگ ٹائم، اس میں بڑی کوششیں ہوئی ہوں گی. تو جن جن لوگوں نے دامے، درمے، قدمے، سخنے حصہ ملایا، مالی تعاون کیا، زبانی تعاون کیا، ایفرٹس کی، اللہ ایک ایک کو ہر ہر اینٹ کے بدلے جنت میں محل عطا فرمائے. اور اس مسجد کو اللہ جاری رہے گا. اب دیکھیں مسجد رہ جائے گی، ہم سب چلے جائیں گے. یہ جو انویسٹمنٹ ہے نا، اس کو سمجھیے. لوگ کہتے ہیں یار ایسی جگہ انویسٹمنٹ بتاؤ جو لانگ ٹرم ہو، زیادہ نفع ملے. یہ مسجد ایسی انویسٹمنٹ ہے، یہ ایسی نیکی ہے، کیونکہ جب یہ مسجد بن جاتی ہے نا اور یہاں نیت ہو جائے تو یہ قیامت تک مسجد ہو جاتی ہے. اب اس کو کوئی چینج نہیں کر سکتا، جس نے بنائی وہ بھی نہیں کر سکتا. جب وقف اللہ ہو جائے نا تو یہ مسجد بندے کی ملکیت سے نکل کر اللہ کی ملکیت میں چلی گئی. تو اب یہ قیامت تک مسجد ہو گئی. تو جو بنانے والے وہ سب چلے جائیں گے، ہم سب چلے جائیں گے، اذانیں ہوں گی، سجدے ہوتے رہیں گے، اور ان کو قبر میں بھی ثواب کا تحفہ ملتا رہے گا. تو جب مسجد بن رہی ہو نا، عاشقان رسول مسجد بنا رہے ہوں، تو بڑھ چڑھ کر حصہ ملانا چاہیے، اپنے لیے، ماں باپ کے لیے، مرحومین کے لیے. مجھے ایک صاحب ملے، غالباً پنجاب میں ایک جگہ ملاقات ہوئی تھی، بزنس مین تھے. تو لوگوں کا ایک شوق ہوتا ہے، جن کو اللہ نے مال دیا ہوتا ہے وہ اپنے لیے بھی گھر بناتے ہیں، اپنے بچوں کے لیے بھی گھر بناتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میں نے جو ہے وہ اپنے لیے بھی اور اپنے بچوں کے لیے دنیا میں بھی گھر بنا لیے اور جنت میں بھی گھر بنا لیے. تو میں نے کہا کیسے؟ کہتے میرے 5 بچے ہیں، 5 مکان دنیا میں بنا دیے ان سب کے لیے، 5 بچوں کے نام کی مسجدیں بنا دی ہیں. پیارے نبی کا سچا وعدہ ہے کہ جو اللہ کے لیے مسجد بنائے گا اللہ اسے جنت میں گھر بھی دے گا. تو ہم سب اپنے دنیا کے گھر تو بناتے ہیں، لیکن یہ جنت میں گھر بنانے کا سودا ہوا ہوتا ہے. تو بہرحال الحمدللہ دعوت اسلامی جو عاشقان رسول کی عظیم الشان تحریک ہے، ہم سال کی ایوریج 600 مسجدیں بنا رہے ہوتے ہیں. تو اب بتائیے، اور بہت چھوٹے بجٹ کی مسجد بھی بن جاتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ بھئی اتنے 50 کروڑ کی مسجد بنائیں گے تب بھی جا کے اللہ جنت میں گھر دے گا. میرے رب کے خزانوں میں کمی نہیں ہے. ایک اور حدیث پاک سنا دیتا ہوں تاکہ جو غریب لوگ مجھے سن رہے ہیں، جو لائیو بھی جا رہا ہے، دل چھوٹا مت کرنا، میرے رب کی رحمت بہت بڑی ہے. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جس کا مضمون ہے جو چڑیا کے گھونسلے جتنی بھی مسجد بنائے گا اللہ اسے بھی جنت میں گھر عطا فرمائے گا. اچھا، میں نے ایک بار مفتی صاحب سے پوچھا کہ
کہ حضور یہ چڑیا کے گھونسلے جتنی مسجد تو نہیں ہوتی، اتنی سی مسجد کون بناتا ہے؟ تو فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اتنا سا بھی اس میں حصہ ملا دے گا اللہ اسے بھی جنت میں گھر عطا فرمائے. تو عاشقان رسول دعوت اسلامی، اچھا دعوت اسلامی والے مسجد بناتے تو 2 in 1 ہو گیا، 12 in 1 ہو گیا، مسجد بھی ہوگی، مدرسہ بھی انشاءاللہ بن جائے گا، پھر قافلے تو درس تو اجتماع تو نیکی کی دعوت، ثواب کی فیکٹری لگ گئی نا. تو آگے بڑھ کر ہمیں اس کام میں حصہ ملانا چاہیے. اور مسجد بنانا یاد رکھنا یہ نبی پاک کی سنت ہے. میرے آقا مکے سے مدینے ہجرت کر کے گئے، سب سے پہلا کام کیا کیا؟ نبی پاک نے سب سے پہلا کام مدینے میں انٹر ہوتے ہی میرے آقا نے مسجد قباء کی بنیاد رکھی. یہ اسلام کی سب سے پہلی مسجد ہے، ٹھیک ہے. اور اس مسجد کا قرآن میں ذکر ہے. کیسی عظیم مسجد ہے کہ اس میں 2 رکعت نفل پڑھو تو عمرے کا ثواب عطا کیا جاتا ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں بڑے دن ہو گئے میرے مولا جلدی جلدی مسجد قباء کی حاضری عطا فرما. اچھا مسجد قباء کی تعمیر میں نبی پاک بھی اینٹیں اٹھاتے تھے، صحابہ بھی اینٹیں اٹھاتے تھے. یعنی مسجد کا ایک تو تعمیر کرنا، خرچ کرنا اور اس میں کوشش کرنا، یہ پیارے آقا اور صحابہ کا طریقہ ہے. اچھا لوگ کہتے ہیں اور اتنی مسجدیں کیوں بناتے ہیں؟ ارے بھائی جس تیزی سے آبادی بڑھ رہی ہے کیا اتنی مسجدیں بن گئی؟ ہر سوسائٹی کے اندر جناب کہتے ہیں ہاسپٹل ہونا چاہیے، فلاں چیز ہونی چاہیے، مسجد بھی ہونی چاہیے، مدرسہ بھی ہونا چاہیے، جامعۃ المدینہ جس میں علماء بنے یہ بھی ہونا چاہیے. علماء کیوں ہوتے ہیں پتہ ہے آپ؟ دین کی بقا کے لیے. اگر اسلام کو باقی رکھنا ہے، کنٹرول میں رکھنا ہے تو علماء یہ پلر ہیں اسلام کے. مثال کے طور پہ کسی بھی ملک سے آپ فوج ہٹا دیں، پولیس کو ہٹا دیں، ملک کا کیا حال ہو جائے گا؟ کوئی سنبھالنے والا ہی نہیں ہوگا. کنٹرول کون کرے گا؟ اگر آپ کو دین کو کنٹرول کرنا ہے کہ کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے، کس کام کو کرنا ہے کس کو نہیں کرنا، اصلاح کرنی ہے، تربیت کرنی ہے، لوگوں کو دین سکھانا ہے، یہ کون کرے گا؟ انجینئر ڈاکٹر تو نہیں آ کے کریں گے نا، علماء ضروری ہیں. تو الحمدللہ اللہ کی رحمت سے مجھے بڑی امید ہے کہ جن لوگوں نے یہ مسجد بنائی ہے اس کے ساتھ ماشاءاللہ ہم نے دیکھا یہاں جگہ ہے کہ یہاں علماء بنانے کا انسٹیٹیوٹ بھی بنائیں گے انشاءاللہ، حافظ اور قاری بنانے کا بھی مدرسہ بنائیں تاکہ آنے والی نسلوں کو اس پورے علاقے سے انشاءاللہ یہ خیر خواہی اور یہ برکتیں پھیلیں. بہرحال میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب چند گھنٹوں کے بعد یعنی یوں سمجھیے کہ خوشیوں کا وقت ایسا آ رہا ہے کہ آج یہ مسجد دیکھ کر خوشی ملی، اور اب انشاءاللہ چند گھنٹوں کے بعد 1-2 دن کے بعد وہ خوشخبری ملنے والی ہے جس کا سارا سال عاشقان رسول کو انتظار ہوتا ہے. مسجدوں سے اعلان ہوگا مبارک ہو رمضان کا چاند نظر آ گیا ہے. کتنا مبارک اعلان ہوتا ہے یہ. جو گناہگار ہے نا، ہم مسلمانوں کی لاٹری ہے. یاد رکھو رمضان یہ بیڑا پار ہے جس کو رمضان مل گیا. کیوں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر میری امت کو یہ معلوم ہوتا کہ رمضان کیا ہے تو وہ تمنا کرتے سارا سال ہی رمضان ہو. اس حدیث سے سمجھ جائیں. مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ایک اور کمال کی بات فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالی کو اس امت کو عذاب دینا مقصود ہوتا تو اللہ اس امت کو رمضان اور سورہ اخلاص عطا نہ فرماتا. رمضان دیا ہے، قرآن دیا ہے، سورہ اخلاص دی ہے تو اسی لیے دیا ہے کہ بخشے جائیں. تو یہ بخشش کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے. ایسی رحمتوں کی برسات ہوتی ہے کہ نفل کا ثواب فرض کے برابر، فرض کا ثواب 70 ٹائمز ملٹیپلائی کر دیا جاتا ہے. روزہ دار کے لیے سوراخوں میں چونٹیاں اور سمندر میں مچھلیاں دعائیں مغفرت کرتی ہیں. افطار کے وقت 10 لاکھ گناہگار بخش دیے جاتے ہیں. رمضان کی راتوں میں یہ اعلان ہوتا ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کی مراد پوری کر دی جائے، ہے کوئی سوالی کہ اس کی جھولی بھر دی جائے. یعنی سارا سال میں اور آپ دعا کرتے ہیں اللہ سن لے، اللہ قبول کر لے. رمضان میں ادھر سے ندا دی جا رہی ہے مانگ لو، مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے. پہلا عشرہ عشرہ رحمت، دوسرا عشرہ عشرہ مغفرت، تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا عشرہ. ارے کون سا مطلب یہ سمجھیے کہ برکتیں ہی رحمتیں ہیں. اب رمضان تو آ رہا ہے بخشش کروانے، مگر ہم کیا کرتے ہیں یہ سوچنا ہے ہم نے رمضان کیسے گزارنا ہے. اور یہ پہلا رمضان نہیں ہماری زندگی کا، ہم پہلے بھی کئی رمضان گزار چکے ہیں اور ہمیں اپنی عادتوں کا پتہ ہے. حالانکہ اللہ کی کرم نوازی دیکھو، نیکیوں کا اجر بڑھا دیا
اور جو ہمیں بہکاتا ہے، جو ہمیں گناہوں کی طرف لے جاتا ہے، ڈی ٹریک کرتا ہے، شیطان، اسے بند کر دیا گیا. جنت کو دروازے کھول دیے گئے، جہنم کو تالے لگا دیے گئے. یعنی ہماری مغفرت کا پورا انتظام کیا گیا ہے کہ بندے جو تجھے بہکاتا تھا اسے بند کر دیا، تیرے ثواب کو بڑھا دیا، مغفرت کے دروازے کھول دیے. اب اگر پھر بھی کوئی حاصل نہ کرے، پھر بھی رمضان میں اللہ کو راضی نہ کر پائے، بتائیں اس سے بڑا محروم کون ہوگا؟ جب رمضان کی آخری رات آتی ہے نا، اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے فرشتوں اس مزدور کے بارے میں کیا کہتے ہو جس نے مزدوری پوری کی؟ فرشتے کہتے ہیں مولا اس کو تو پوری مزدوری ملنی چاہیے. اللہ فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے سب کی مغفرت فرما دی. یعنی ایچ اینڈ ایوری تھنگ یہ ہمارے لیے تیار ہے. مگر ایک حدیث اب سن لو کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے کہ وہ شخص برباد ہو جائے کہ جو رمضان کو پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے. تو رمضان میں مغفرت لینا یہ ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے. نہیں لے پائے تو گئے کام سے. اور پھر رمضان میں گناہ، یہ بڑی اہم بات کرنے جا رہا ہوں. جو نوجوان بیٹھے ہیں، بچے بیٹھے ہیں، ہماری عادتیں اتنی خراب ہو گئی ہیں کہ روز حرام دیکھے بغیر لوگوں کو نیند نہیں آتی، حرام سنے بغیر میوزک، گانے، باجے، پتہ نہیں کیا کیا عادتیں لگائی ہوئی ہیں. زبان پہ حرام، گفتگو حرام، ٹھیک ہے جناب، حرام کمانے کی بھی عادت ہے لوگوں کی. تو جس کی عادت گناہوں کی ہوتی ہے نا، وہ رمضان میں بھی وہ کام کر رہا ہوتا ہے. اچھا ابھی دیکھیں مسجد میں بیٹھے نا، یہاں کوئی گناہ کرے تو کتنا برا ہے. خدا نخواستہ یہاں کوئی میوزک بجانا شروع کر دے تو لوگ کیا کہیں گے؟ یار خدا کا خوف کرو، اللہ کے گھر میں یہ کر رہے ہو. حالانکہ یہی کام باہر بھی وہ کرتا ہے، باہر بھی گناہ تھا، مگر مسجد میں آیا تو یہ گناہ اور سنگین ہو گیا نا، اور بڑا گناہ ہو گیا. مثال کے طور پہ کوئی پاکستان میں گناہ کرے، گناہ ہے، نہیں کرنا چاہیے، مگر مکے میں جا کر کرے، حرم شریف کے اندر کرے تو وہاں ایک گناہ 1,00,000 گناہ کے برابر ہے. ایسا ہی ہے نا؟ تو اسی طرح رمضان چونکہ رحمتوں کا مہینہ ہے، ہم پر رحمتوں کی برسات کرنے آ رہا ہے. تو اب اگر کوئی رمضان میں گناہ کرے گا نا تو اس کا عذاب بھی زیادہ ہے، اس کی پنشمنٹ بھی زیادہ ہے. ایک حدیث پاک کا مضمون ہے، اس کا جز ہے کہ جو رمضان میں ایک گناہ کرے اس کے 1 سال کے اعمال برباد کر دیے جاتے ہیں. اب بتائیں کتنا بچنا ہے؟ موبائل تو ساتھ ہی ہوگا نا، دوست بھی وہی ہوں گے، باتیں بھی وہی ہوں گی، انداز بھی وہی ہوگا، گالی گلوچ بھی جن کے منہ پر ہے وہ کہاں سے جائے گی؟ تو یہ رمضان کی تیاری کا ایک حصہ ہے کہ جہاں خوب نیکیاں کرنی ہیں، نمازیں پڑھنی ہیں، نوافل پڑھنے ہیں، تراویح پڑھنی ہے، روزے رکھنے ہیں، وہاں اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے. ورنہ ایسا نہ ہو کہ سب لوگ تو بخشے جائیں، میری گناہوں کی عادت مجھے مروا دے. اللہ مجھ سے کہیں ناراض نہ ہو جائے کہ یہ کیسا بندہ ہے، رحمت برسانا چاہتا ہوں پھر بھی گناہ کر رہا ہے. نمازوں میں سستی ہوتی ہے، رمضان میں نہیں پڑھتے لوگ تراویح، سنت مؤکدہ ہے. اور تراویح کا ثواب پتہ ہے آپ کو؟ حدیث پاک میں آتا ہے جو رمضان میں ایک سجدہ کرے اسے 1500 نیکیاں ملتی ہیں. اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت کا محل بنا دیا جاتا ہے. اب جو تراویح چھوڑتا ہے سوچو کتنا بڑا لاس کر لیا اپنا. ہونا تو یہ چاہیے کہ رمضان میں تراویح بھی پڑھیں، سنت غیر موقدہ بھی پڑھیں، نوافل بھی پڑھیں، اور بھی رات کو کچھ نفل پڑھ لیں کہ یار اور نیکیاں کما لو. تو اے میرے بیچے اسلامی بھائیوں، تیار ہو جائیے. یہ مہینہ کھانے پینے کے لیے نہیں آ رہا. ایک اور بڑا مسئلہ ہے، جیسے ہی رمضان آتا ہے بورڈ لگ جاتے ہیں، افطاری میں اتنے آئٹم ہیں ہمارے پاس، شہری میں یہ والی اسکیم ہے، اتنا کھانے پینے کے سٹوروں پہ رش، سموسے والے کی دکان پہ رش، افطار سے پہلے، افطار کے بعد، رات دیر تک. یعنی اگر ایسا لگتا ہے کہ کسی غیر مسلم کو رمضان میں دورہ کرایا جائے نا پاکستان کا کہ ذرا دیکھو یار کیا ہو رہا ہے، تو وہ کہے گا لگتا ہے مسلمانوں کا کوئی کھانے پینے کا فیسٹیول ہو رہا ہے. ان کا شاید یہ مہینہ آیا ہے جس میں طرح طرح کے کھانے کھانے ہیں. اور یہ جو کھانے کھانے ہیں نا، یہ ہماری صحت کو بھی خراب کرتے ہیں. گلے کو، اب مثال کے طور پہ ابھی آپ نوٹ کر لیجئے گا، 4تھی 5ویں تراویح کے بعد آپ کو مسجد میں کھانسنے کی آوازیں شروع ہو جائیں گی. کیوں بھائی؟ سب نے پکوڑے بھی کھانے ہیں، سموسے بھی کھانے ہیں، ٹھنڈا پانی بھی پینا ہے، تو گلا گیا. اچھا پھر 15 رمضان کے بعد اگر کوئی ڈاکٹر دوست ہو تو اس کو پوچھ لیجئے گا، اس کے پاس ڈائریا کے مریض پہنچنا شروع ہو جائیں گے. وہ بھی تو دعا کرتے ہیں نا ہمارا بھی کاروبار چلے،
تو یہ سب کھا 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 کے بیمار ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اب جس کا پیٹ ہی خراب، گلا خراب، وہ کیا عبادت کرے گا؟ یہ کھانے پینے کے لیے آیا رمضان. یاد رکھیے روزوں کی ایک حکمت علماء نے یہ بھی بیان کی ہے کہ بندہ بھوکا رہے، پیاسا رہے، تاکہ اسے غریبوں کا احساس ہو، تاکہ اس کو پتا چلے کہ فقر و فاقہ کیا ہے. مگر یہاں تو حال یہ کہ کچھ دوستوں کا رمضان میں ویٹ بڑھ جاتا ہے. رمضان میں کیسے ویٹ بڑھ گیا؟ 30 روزے نہیں رکھے؟ ہاں روزے رکھے، مگر سحری میں ڈبل اس لیے کھایا کہ پورا دن بھوکا رہنا ہے، افطاری میں ڈبل اس لیے کھایا کہ پہلے بھوکا رہ کر آیا ہوں پورا دن، پھر رات 4 بار دوبارہ کھایا، کل پھر روزہ رکھنا ہے. تو عام معمول سے زیادہ کھا لیا تو پتہ چلا الٹا وزن ہی بڑھ گیا. تو ایسا نہ کریں، بھوک کا احساس دلائیں اپنے آپ کو، تھکن ہو، آپ کو نکاہت فیل ہو، آپ کو احساس ہو کہ میری اوقات ہی کوئی نہیں ہے. کرو فر جاہو جلال، یہ سب اثر کے بعد بندے کا پورا ہو جاتا ہے. جب انسان پر بھوک اور کمزوری طاری ہوتی، وہاں وہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے کہ مولا عاجز ہوں، جو کچھ ہے تو ہی تو ہے، تیری ہی طاقت ہے، تیرا ہی احسان ہے، تیری ہی روزی ہے، میں تیرا حقیر بندہ. پھر وہ دعا دل سے نکلتی ہے اور افطار کا وقت قبولیت کا وقت ہوتا ہے. تو یہ رمضان کو اس طرح گزاریں، سونے میں، کھانے میں، پینے میں، گھومنے میں. ینگسٹر بیٹھے کرکٹ کے پلان بنتے ہیں، رات رات بھر میچز چل رہے ہیں. رمضان ٹورنامنٹ، توبہ توبہ توبہ. رمضان ٹورنامنٹ کے لیے آیا ہے، رمضان تلاوت کے لیے آیا ہے. میرے آقا رمضان کی راتوں میں خوب تلاوت کرتے، لیکن یہاں احساس ہی نہیں ہے. پچھلے سال آپ کو یاد ہے کئی لوگ ایسے تھے جو رمضان میں ہمارے ساتھ تھے، ابھی نہیں ہیں. کیا پتا ہمارا بھی آخری رمضان ہو، اگلے سال ہم بھی نہ ہوں. کرونا وائرس نے تو ویسے ہی ہماری اوقات ہمیں بتا دی ہے کہ کب کون چلا جائے. تو اگر یہ موقع مل جائے، پہلے تو ہم دعا کرتے ہیں یا اللہ رمضان نصیب کر دینا، ابھی 1-2 دن باقی ہے نا، یا اللہ رمضان صحت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ ہمیں عطا فرما، پورے روزے رکھنا نصیب فرما، پوری تراویح پڑھنا نصیب فرما. اور پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان میں خوب سخاوت کرتے. میرے آقا کا دریائے سخاوت خوب موجیں مارتا، ہر سائل کو عطا فرماتے. تو آپ بھی اللہ کی راہ میں دل کھول کر خرچ کریں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ سخاوت میرے آقا کو بڑی پسند، اللہ کو بھی بڑی پسند ہے. سخی بندہ اللہ کو بڑا پسند ہے. ایک حدیث پاک ہے کہ سخی اللہ کے قریب، جنت کے قریب، بندوں کے قریب اور دوزخ سے دور ہوتا ہے. اور بخیل، کنجوس اللہ سے دور، لوگوں سے دور، جنت سے دور، مگر جہنم سے قریب ہوتا ہے. اب ہم طے کر لیں کہ ہم کس کیٹیگری میں ہیں، سخاوت والی یا بخل کنجوسی والی. تو خرچ کریں، اپنی زکوٰۃ پوری دیں. ایک بڑے دکھ والی بات ہے، اور میں آج یہ میرا 3را بیان ہے، تقریباً ہر بیان میں نے یہ بات کہی ہے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اب بڑی تعداد زکوٰۃ نہیں دیتی ہے، یا زکوٰۃ پوری نہیں دیتی ہے، کیلکولیشن ٹھیک نہیں کرتے ہیں، بس اندازن نکال دیا، دے دیا بھائی، تھوڑے بہت دے دیے. نہیں میرے بیٹے اسلامی بھائی، زکوٰۃ اسلام کے پلرز میں سے ہے. 5 پلر بچپن سے سن رہے ہیں نا، 5 ستون اسلام کے: ایمان لانا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. بچپن سے سن رہے. سال میں 1 بار زکوٰۃ دینی ہے، اور وہ بھی پوری نہیں دینی ہے. اچھا وہ دینی ہے تو اس پر او ہو یار سال پورا ہو گیا، اب زکوٰۃ دینی پڑے گی. تمہیں شرم نہیں آتی کہ زکوٰۃ دینی پڑے گی کا بوجھ لے رہے ہو؟ اللہ اللہ اللہ، 10 لاکھ روپے میری زکوٰۃ بن رہی ہے. اور اللہ کے بندے جو 10 لاکھ زیادہ لگ رہے ہیں، اللہ نے 4 کروڑ دیے تو 10 لاکھ بن رہے ہیں نا، اس کا شکر ادا کر. ہمیشہ یاد رکھیں جب بھی صدقہ، خیرات، زکوٰۃ دو نا، تو ساتھ اللہ کا شکر بھی ادا کرو کہ مولا تیری مہربانی، تو نے دینے والا بنایا، مانگنے والا نہیں بنایا. یہ اللہ کی مہربانی ہے. میرے اور آپ کے دروازے پر جو مانگنے والا آتا ہے نا زکوٰۃ لینے کے لیے، مدد لینے کے لیے، میں بھی ہو سکتا تھا، آپ بھی ہو سکتے تھے، ہم بھی کسی کے دروازے پہ کھڑے ہو سکتے تھے کہ بھائی کھانے کو نہیں ہے، خدا کے واسطے دے دو، میری ماں بیمار ہے، علاج کے پیسے نہیں ہیں، بہن کی شادی ہے، جہیز کے لیے پیسے نہیں ہیں. اپنے آپ کو تصور میں لاؤ کہ اگر میں یا میرا بچہ یا میرے گھر والے کسی کے دروازے پر جاتے تو کیسا فیل ہوتا. یہ اللہ نے مہربانی نہیں کی کہ تمہیں دینے والا بنایا. ہم پہ کیا کمال ہے ایسا جو اس میں نہیں ہے؟ یہ فقط اللہ کی مہربانی ہے. ہم سے زیادہ سمجھدار، ہم سے زیادہ عقل مند، ہم سے زیادہ پڑھے لکھے، ہم سے زیادہ نیک لوگ غریب ہیں، اور اللہ نے تمہیں دینے والا بنایا ہے. جس کو بنایا ہے کبھی اترانا نہیں، کبھی یہ مت سوچنا میں دے رہا ہوں. ارے میری اوقات کیا ہے،
میرے رب نے مجھے یہ رحمت فرمائی ہے، تو دینا بھی ہے، خوش بھی ہونا ہے، سجدہ بھی کرنا ہے کہ مولا تیری مہربانی، تو نے یہ اوقات بنا دی میری۔ اور یقین جانیں، یہ لکھ لیں، بزرگ بیٹھے پوچھ لیں ان سے، جس نے بھی پوری زکوٰۃ دی ہے، حلال کما کر پوری زکوٰۃ دی ہے، اگلے سال اللہ نے اس کی زکوٰۃ اور بڑھا دی ہے۔ زکوٰۃ بڑھ گئی تو مطلب کیا ہوا؟ مال بھی بڑھ گیا نا، جبھی تو زکوٰۃ بڑھی نا۔ اچھا کیلکولیٹر پتہ کیا کہتا ہے کہ یار پیسے کم ہو گئے، 4 کروڑ تھے، 10 لاکھ دے دیے، 3 کروڑ 90 رہ گئے، 1 لاکھ تھے، 2,500 دے دیے، 97,500 رہ گئے۔ کیلکولیٹر تو بتائے گا کہ پیسے کم ہو گئے ہیں، مگر آؤ میں نبی پاک کی حدیث سناتا ہوں، اور ہمارا ایمان نبی پاک پر ہے، ہم نے کلمہ ان کا پڑھا ہے۔ میرے آقا فرماتے جس کا مضمون ہے کہ میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا۔ کیلکولیٹر نے جو کہنا کہتا رہے، تم خرچ کرو، اللہ اور بڑھا دے گا۔ کدھر سے آئے گا تمہاری کیلکولیشن جواب دے جائے گی۔ اب اس کو لاجیکلی سمجھ لو کہ کوئی بندہ کھیت میں جائے 2 بوریاں بیج کی لے کر، سیڈز، اور وہ 2 بوریاں کھیت میں چھڑک کر آ جائے، کیلکولیٹر کیا بتائے گا؟ 2 بوریاں ختم ہیں۔ لوگ کہیں گے 2 بوریاں لے کر گیا، خالی کر کے آیا، کچھ بھی نہیں بچا۔ مگر عقل مند آدمی کہے گا کہ 2 بوریاں ڈال کر آیا ہے، تھوڑے دنوں میں 2 ٹرک بھر کے لائے گا، یہ بیج درخت بنیں گے، یہ بیج فصل بنے گی۔ تو زکوٰۃ دراصل یہ ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا دراصل یہ ہے کہ آپ یہ دیتے ہو اور اللہ اسے ملٹیپلائی کر کے لوٹاتا ہے۔ تو زکوٰۃ خدا را پوری دیں، اور زکوٰۃ میں بوجھ فیل نہ کریں، یہ مال کا میل ہے، جس مال میں مل گیا اس مال کو برباد کر دے گا۔ تو ایک تو پوری دیں، پھر اس کے بعد سب سے پہلے حق ہے آپ کے اپنے غریب رشتہ داروں کا، ان کو دیں۔ روایتوں کا مضمون ہے کہ جو بندہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو زکوٰۃ صدقہ دیتا ہے نا، اس کو ڈبل ثواب ملتا ہے، اگر وہ مستحق ہیں تو۔ کیوں؟ ایک صدقے کا ثواب، دوسرا رشتہ داری نبھانے کا، صلہ رحمی کا ثواب۔ اور اس کے بعد عاشقان رسول کی مدنی تحریک دعوت اسلامی، جو دین کا اتنے بڑے پیمانے پر کام کر رہی ہے کہ جہاں ہزاروں علماء بن رہے ہیں، 92,000 حافظ قرآن بن چکے ہیں۔ یہ بولنا آسان ہے، اگر میں کوئی اجتماع اناؤنس کر دوں کہ جناب صرف دعوت اسلامی کے مدرسوں سے پڑھے ہوئے حافظ قرآن آئیں گے اور کوئی نہیں آئے گا، تو مجھے کون سا میدان ڈھونڈنا پڑے گا جب 92,000 لوگوں کو ہم جمع کریں؟ اتنی بڑی تعداد میں حافظ قرآن بن گئے۔ آج اس وقت دعوت اسلامی کے مدرسوں اور جامعات میں 2.25 لاکھ کے قریب بچے اور بچیاں بغیر کسی فیس کے قرآن پڑھ رہے ہیں، درس نظامی کر رہے ہیں۔ ہزاروں وہ ہیں جن کا کھانا پینا رہنا بھی ہمارے ذمہ ہے۔ پھر جناب اس کے بعد اسکولنگ سسٹم کی ضرورت ہوئی، اسکول میں پڑھاؤ تو بچہ دین سے دور ہو جاتا ہے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی نے اسلامک انگلش میڈیم اسکول بنائے، 103 برانچز بن چکی ہیں، اور جس میں 25,000 بچے اللہ کی رحمت سے اسکول میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اور انشاءاللہ اب ہم دعوت اسلامی کی اسلامک یونیورسٹی بنانے جا رہے ہیں۔ اسلام آباد میں 10 ایکڑ کی جگہ لے لی ہے، اور ان قریب انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کو ڈاکٹر ملیں گے جو عالم دین ہوں گے، انجینئر ہوں گے مگر حافظ قرآن ہوں گے، آپ کو پی ایچ ڈی اسکالر ملے گا اور عالم دین بھی ساتھ ہوگا انشاءاللہ۔ اس طرف ہم چل پڑے ہیں۔ اس کے بعد میڈیا کے ذریعے جو دین کی خدمت مدنی چینل کر رہا ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے آپ کے موبائل پر جو اپلیکیشنز اور آپ کو جو کلپس ملتے ہیں وہ آپ کے سامنے ہے، کروڑوں لوگوں تک دین کی دعوت اس حوالے سے پہنچتی جا رہی ہے۔ اور پھر ویلفیئر کے جو کام دعوت اسلامی نے کیے، پچھلے سال جب کووڈ وائرس ہوا، 26 لاکھ کے قریب مسلمانوں تک کھانا پینا راشن اور کیش رقوم پہنچائی گئیں، اور پھر جب مریضوں کو تھیلیسیمیا کے مریضوں کو خون کی ضرورت محسوس ہوئی تو 38,000 سے زیادہ خون کی بوتلیں دعوت اسلامی کے الحمدللہ اسلامی بھائیوں نے پہنچائیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، آپ کو بہت ساری تنظیمیں این جی اوز ملیں گی کہ کچھ مدرسے ہی چلا رہے ہیں، کچھ مسجدیں ہی بنا رہے ہیں، کچھ کھانا ہی کھلا رہے ہیں، ایک کام کرتے ہیں، اسکول چلاتے ہیں تو اسکول ہی چلا رہے ہیں، مگر ایک ایسی آرگنائزیشن جو اتنے سارے کام ایک ہی چھتری کے نیچے ہو رہے ہوں اور شریعت کے تقاضوں کے مطابق ہو رہے ہوں، تو پھر ہمیں اپنی زکوٰۃ میں، اپنے ڈونیشن میں، اپنے صدقات میں اس کا ضرور ساتھ دینا چاہیے۔ اللہ کریم سے میں دعا کرتا ہوں میرا مولا ہم سب کو صحت کے ساتھ رمضان عطا فرما، عافیت کے ساتھ رمضان عطا فرما، اس رمضان میں روزے رکھنا، تراویح پڑھنا نصیب فرما، اور میرے مالک تیری راہ میں دل کھول کر خرچ کرنا نصیب فرما، اور ہم جو خرچ کریں اس کو اپنے دربار میں قبول بھی فرما۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ۔ یہاں میں ایک مشورہ دوں گا کہ میں نے جو بیان میں بات کی کہ گناہ سے بچنا ہے،
تو اگر گناہ سے بچنا ہے نا تو آپ نے رمضان مدنی چینل کے ساتھ گزارنا ہے، لیفٹ رائٹ اور کہیں نہیں جانا۔ ہاں افطار پروگرام میں بھی وہ کوئی نہ کوئی عورت دکھا دیتے ہیں، وہ میوزک بجا کے کوئی ایڈورٹائز دکھا دیتے ہیں، خبروں کے نام پر کوئی بے پردگی ہو جاتی ہے۔ ایک گناہ ایک سال کے اعمال برباد کر سکتا ہے۔ تو رمضان مدنی چینل کے ساتھ امیر اہل سنت دن میں 2 مدنی مذاکرے فرمائیں گے، اور خاص جو افطار کے وقت کی دعا ہوتی ہے وہ آپ نے بالکل مس نہیں کرنی ہے، پوری فیملی نے بیٹھ کے دیکھنی ہے۔ اور یہ سموسے پکوڑے شربت تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیا کرو، یہ وقت ہوتا ہے مغفرت کا۔ سب ہاتھ اٹھائیں، آنسو بہائیں اور اللہ سے مغفرت طلب کریں۔ اللہ کریم ہم سب کو ماہ رمضان سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب۔ دعا ہوگی انشاءاللہ، آئیے دعا کرتے ہیں انشاءاللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب المیزان۔ میرے مولا اس اجتماع کو، اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ آج عظیم و شان تیرے گھر کا افتتاح ہوا ہے، اے رب کریم اس گھر کو بنانے والے، اس مسجد کو چلانے والے، ان سب کو دنیا اور آخرت کی برکت عطا فرما، جنت میں اعلیٰ محل عطا فرما۔ اس مسجد کو اس پورے علاقے کے لیے ایک عظیم مرکز بنا دے۔ اے اللہ، اے کریم، ہم سب سے بھی کچھ ایسے کام لے لے جو ہماری مغفرت اور صدقہ جاریہ کا باعث بن جائیں، ہماری دنیا بھی اچھی کر دے، ہماری آخرت بھی اچھی کر دے۔ اے اللہ، کرونا وائرس کا ساری دنیا سے خاتمہ فرما، ہماری جان، مال، عزت، آبرو، آل اور اولاد، دین اور ایمان کی حفاظت فرما۔ اے رب کریم سب کے رزق حلال میں برکت عطا فرما، رزق حرام سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ ہماری جان، مال، عزت، آبرو، آل اور اولاد، دین اور ایمان کی حفاظت فرما۔ میرے مالک، قرض داروں کے قرضے اتر جائیں، بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد دے دے۔ اے اللہ، جن کے رشتوں میں رکاوٹ ہے اچھے اور نیک رشتے عطا فرما، جن کے رشتے ہو چکے اے اللہ ان کو گھروں میں خوشیاں عطا فرما۔ بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد دے دے، روٹھوں کو بنا دے، بچھڑوں کو ملا دے۔ اے اللہ، دعوت اسلامی کو مزید ترقیاں عطا فرما، اور ہمیں بھی دعوت اسلامی کا بڑھ چڑھ کر بھرپور ساتھ دینے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم رب یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر یا فتاح وبک نستعین۔ دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا، عقبا میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا۔ بیٹھوں جو درے پاک پیمبر کے حضور، ایمان پہ اس وقت اٹھانا مولا، ایمان پہ اس وقت اٹھانا مولا۔ برکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ جب دم واپسی ہو یا اللہ، سامنے ہو روضہ رسول اللہ، اور لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ادب و شوق کے ساتھ صلاۃ و سلام۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیک۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیک۔ ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں
ہو سلام یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ جس سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام غوث اعظم امام تقی والنقی غوث اعظم امام تقی والنقی جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کی قدسی کہے رضا مجھ سے خدمت کی قدسی کہے رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ فیض سے جن کے لاکھوں اعمال میں سجے فیض سے جن کے لاکھوں نمازی بنے فیض سے جن کے لاکھوں اعمال میں سجے فیض سے جن کے لاکھوں نمازی بنے میرے شیخ طریقت پہ لاکھوں سلام میرے مرشد پہ لاکھوں سلام یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ مکی آقا سلام علیکہ مدنی آقا سلام علیکہ غوث اعظم کے آقا سلام علیکہ ہم سب کے آقا سلام علیکہ میرے آقا سلام علیکہ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم پیارے پیارے اسلامی بھائیوں الحمدللہ عز و جل ہر جمعرات کو قطب مدینہ مسجد اجمیر گارڈن کے پیچھے ہفتہ وار اجتماع ہوتا ہے تو رمضان المبارک میں انشاءاللہ عز و جل یہ ہفتہ وار اجتماع عصر کی نماز کے بعد ہوگا تمام اسلامی بھائی اس میں ضرور شرکت فرمائیے دعا کے بعد انشاءاللہ باہر لنگر کا اہتمام کیا گیا ہے آپ حضرات نیاز لنگر تناول فرما کر جائیے گا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم الہ العالمین اس پوری محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور اس مسجد ابن آدم کو شاد و آباد فرما اے اللہ رب کریم اس مسجد ابن آدم کو جو تعمیر کرنے والے ہیں اس کو آباد کرنے والے ہیں اللہ دامے درمے سخن قدم مولا سب کے گھروں کو شاد و آباد فرما اے اللہ رب کریم سب کی سعی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما
اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله. زمانہ